اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم معلم القرآن یونٹ نمبر 4 میں سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ تو آئیے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 16 پر دیکھیے، ہمارے پاس عربی لفظ ہے بیتن۔ بیتن کا مطلب ہے گھر۔ اس کے سامنے اگلا لفظ ہے بیتکا۔ بیتکا یعنی تمہارا گھر۔ اسٹوڈنٹس ان دونوں پر ذرا غور کرے کہ وہی لفظ دوبارہ لکھا گیا ہے لیکن آخر میں کاف کا اضافہ کیا گیا۔ اب یہاں پر کاف کے لگانے سے اس کا معنی کیا بن گیا؟ تمہارا۔ ٹھیک ہے، درج ذیل مثالوں پر غور کیجئے۔ مثال نمبر 1، بیتن گھر، آخر میں کاف لگانے سے اس کا معنی کیا بنے گا؟ بیتکا تمہارا گھر۔ مثال نمبر 2، ربن رب، رب کا تیرا رب۔ اسی طرح مثال نمبر 3 کو دیکھیے، رحمتن رحمت، رحمت کا تیری رحمت۔ ان مثالوں سے واضح ہے کہ عربی زبان میں کسی لفظ کے آخر میں کاف لگانے سے اس لفظ میں تیرا یا تیری کا معنی پیدا ہوتا ہے، جیسے کتاب کا تیری کتاب، قلم کا تیرا قلم وغیرہ۔ درج ذیل الفاظ کا مفہوم سمجھ کر ان کا ترجمہ اب ہم بآسانی کر سکتے ہیں۔ ربن، رب کا تیرا رب۔ قومن، قوم کا تمہاری قوم۔ نفسن، نفس کا تیری جان۔ اہلن، اہل کا تیرا گھرانہ۔ قلبن، قلب کا تمہارا دل۔ صلاتن، صلات کا تیری نماز۔ جنتن، جنت کا تیری جنت۔ ابنن، ابن کا تمہارا بیٹا۔ شانیون، شانیوں کا تیرا دشمن۔ بیتن، بیت کا تیرا گھر۔ ذکرن، ذکر کا تمہارا ذکر۔ ذنبن، ذنب کا تیرے گناہ۔ مقامن، مقام کا تیرا مقام۔ رحمتن، رحمت کا تیری رحمت۔ ضلالن، ضلال کا تیری گمراہی۔ صدرن، صدر کا تیرا سینہ۔ جیبن، جیب کا تیرا گریبان۔ سبحانہ، سبحان کا تیری تعریف۔ ظہرن، ظہر کا تیری کمر۔ یدن، ید کا تیرا ہاتھ۔ یمینن، یمین کا تیرا دایاں ہاتھ۔ اندہ، اند کا تیرے پاس۔ بصرن، بصر کا تیری نظر۔ وعدن، وعد کا تیرا وعدہ۔ اسٹوڈنٹس اب آپ لوگ ان نیچے تمام قرآنی الفاظ کو پڑھ کر ان کا ترجمہ آسانی سے کر سکو گے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھ کر سمجھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔